سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا کہ یہاں تو بھائی ساری آ گئی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح صرصر عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دیتی۔ کس سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، تو تم ماڑا جا بندہ ہے، تو تیری مان کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئی، تو بھوک اور فاقے کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا جب یہ واپس آئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، پھر وہ بادل آیا، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، بارش آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50-50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
عربوں کو سنا رہا ہے نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو ایک موڑ پہ ہو جائے. تو اللہ نے ایسی تشریح دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے. اللہ نے دو قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے. یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، یہ بات میری 70 سال عمر ہے. پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح آخری لفظ والسحاب المسخر بین السماء والارض. آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں. یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آج 17واں سال گزر رہا ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں، بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے. بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں. اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا. کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہو رہا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا. ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے. جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے. کہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل صاف کر دیے. پہاڑ ننگا ہو گیا. نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی. یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا. اللہ چاہتا تو جو چاہ کے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے. آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے. اور میرے تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے. میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں. یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح سے کانپ رہے ہوں گے. یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں گے؟ میرے نبی کا کیسے سامنا کریں؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا؟ میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا. یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے. یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہے، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں. امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے. یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے؟ بچوں پالن واسطے دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں. اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی. ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ. میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں، جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو. میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد احمد
ماہی، ہاشم، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوسط، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق، مہربان۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں، 2 مہینے